السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وسیم انصاری آفیشل، جس پر ہم لے کر آئے ہیں قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ آج کا عنوان ہے قارون کا خزانہ، جسے بیان فرما رہے ہیں قاری صاحب۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے چینل حافظ عمر ایکشن کو بھی سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا بیان شروع کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب۔ وہ بچنا چاہیں گے، دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے گلے میں چوک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کی فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا۔ اور مکانوں کے وارث موجود ہے، دکانوں کے وارث موجود ہے، تخت و تاج کے وارث موجود ہے، بادشاہت کے وارث موجود ہے، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہے۔ تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی؟ میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے، اور میں تو وہ بے نیاز ہوں۔ جب پانی پانی پکارو گے، زبانیں اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بہم سرادقها۔ میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا، گرما گرم کھولتا ہوا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ اللہ خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ، سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے۔ کلام خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا، 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے۔ پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا۔ فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا۔ دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گی وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے۔ تیسرا جملہ فرمایا کتنی برکتوں والی ہوگی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی۔ آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے، آواز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھ کر پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان
میدان میں، سب لوگ میدان میں آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا۔ یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے۔ سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں، اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے عامر بن فہیرہ مجھے قرآن پڑھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھ قرآن سنا۔ ایک قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے، پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا، خود مارنے والا کہتا ہے پر میں پار نکل گیا، اور مارنے والا کہتا واہ عامر بن فہیرہ ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں، آخری وقت میں صرف اتنا کہتا فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نیزہ نکالا، صحابی کی روح پرواز کر گئی، ایک صحابی بچ کر مدینے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جا کر کے حالات بتائے، میرے آقا عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا، پہاڑی سے لوگ اترے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس کا سر اتارو، اس میں شراب پیئیں گے۔ یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے نوجوان مسلمان بنا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا قاری حنی صاحب۔ یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ ہمارے دین سے پھر جایا کرتے تھے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے۔ اللہ پاک کے نبی کے صحابی نے دیکھا، کہتا ادھر وہ پہاڑی سے اترے، سر اتارنے کا ارادہ کرنے لگے، ادھر عامر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی، آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہے۔ صحابی کہتا ہے ہماری نگاہوں نے جواب دے دیا، عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، نماز جنازہ بھی، تمام کا تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا۔ ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے، ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں، پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ۔ حنظلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا، قرآن سن کر اتنا بےتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں۔
آج لوگوں تم تو اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے, کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے, طرح طرح کی بکواس کو بند نہیں کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا, تم نہیں آیا کرتے تھے. میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا. تم نے کنجریوں کے گیت سنے, تم نے بکواس سنی, تم نے ملنگوں کی خرافات سنی, تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر, کہاں چلا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے, میدان جہاد میں چلا ہوں. گھر والی کہنے لگی میری طرف منہ تو کر, اور ادھر میری بھی تو کوئی بات سن. اللہ اکبر, کیا بات کہی. حنظلہ کہتا ہے جو منہ کالی کملی والی کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا. میں نے رخ ادھر کر لیا ہے, جو کہنا ہے وہ پیچھے ہو کر کے کہہ دیا. میں اب رخ موڑنے کو تیار نہیں. تو رخ کو کہتی ہے, میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی, کوئی فرمائش کرتی آئے مینو کون سنبھے گا. نہ آج کل اگر میدان جہاد گرم بھی ہو جائے اماں بھی روندی ہے, اوے اور مر گئے کلہ تو ہی رہ گیا. یہ بات نہ تھی. اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچا ہو گیا ہے. میں چاروں طرف ملک میں پھرتا پھرتا سن رہا ہوں کہ آئندہ ممبر الیکشن کم لڑیں گے, ممبری زیادہ لڑیں گی. ممبری. اور میرا یقین ہے کہ تساں حضرات سارے ووٹ ممبری نو پانے ہیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا, دوڑی اور راستہ روکا, اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سن. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اپنے اللہ کے بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں, میں نے حکم سنا ہے. کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں, تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کے غلام ہوں, میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کے قائل ہوں. میری ایک بات سن, اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا. اللہ اکبر. حنظلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا, محبت نہیں بنی, کیا بات ہے, کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا. کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے, میری بھی تمنا ہے, میری بھی حسرت ہے, میری بھی آرزو ہے. کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا. جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ. میری بھی یہ تمنا ہے. چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے. علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا. اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں, حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. سب کی لاشیں مل گئی, زخمی مل گئے, غازی واپس آ گئے, حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نہیں ملتی. یوں نگاہ اٹھائی, فرمایا انی ارا ما لا ترا. او لوگو جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے. لاش کیسے ملے؟ غسل جنابت حنظلہ جوش میں بھول گیا, قرآن کے شوق میں بھول گیا, اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. تمہیں کیا معلوم ہے, میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنے بڑے بڑے شہید ہیں میرے پاس.
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، تمہیں پتہ بھی نہ چلا، نہ تم نے یاد کیا، نہ دن منایا، نہ کوئی خیرات کی، نہ نیاز کی، کچھ بھی نہیں۔ اور حضرت عمر کی نیاز کیا کرو گے؟ تم تو اپنوں سے بھی چلاکی مارنے لگ گئے۔ تو سب فیصلہ آباد والے لوگ تو بڑے سیانے ہو، ساری کتبہ کی پارٹی بیٹھی ہے۔ ساڈے ملتان رواج ہے 10ویں محرم نو قبراں دے اوتے مسحور دی دا جا کے سٹ دینے۔ میں انہاں نو ہر سال پوچھدا یارو مینوں بھی سمجھاؤ، جڑے ویلے تواڈے ماں پیو مرے سی انہاں نو کوئی نزلہ بوٹا لگا سی؟ نو قبراں تے جو مسجد دا آپ کھاندے زردہ پلا حلوہ تے باپ دی قبر تے مسجد دا۔ اور پچھلے سال وہ بھی چلاکی ماری، مسئلے کی دال ہے نا 20 روپے کلو، ماں پیو کی قبراں تے چاولاں دا ٹوٹا ہی چھڈیا۔ کئی سال ہو گئے، تانوں گرمی آ گئی ہوگی، اس باری چاول کھاؤ۔ بڑے پھرتے نے قبرستان دے اندر جا کے نا عورت مردیوں کولڈے کولڈے، اللہ اے دادی کی قبر ہے، اے نانی کی قبر ہے، بہیرے کر کے منا لیتی قل ہو اللہ پڑھنے کی توفیق ہو۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے سارا جہان بے وفا، اولاد بے وفا، مال بے وفا، کوٹھی بے وفا، بنگلہ بے وفا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفادار ہوں۔ او اللہ والے اگر تو رات کو سوتی وقت آیت الکرسی کہتی ہے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دروازے پہ پھونک دیا کرے۔ آیت الکرسی کہتی ہے مالک کائنات کی قسم ساری رات تو سویا کر، تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے اگر تو عادت بنا لے ہر روز عشاء کی بعد میری تلاوت کر کے سویا کرے، روزانہ کا معمول بنا لے، مالک کائنات کی قسم مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں اللہ کا قرآن قبر میں تیرے پاس رہوں گا۔ تبارک الذی کہتی ہے میں قبر میں بھی تیری ساتھ اور قیامت کے دن تیری نجات کرا کے دم لوں گی۔ کتنا قرآن اللہ کا قرآن وفادار ہے۔ اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں۔ ابھی کئی دن ہوں گے اخبار تو تم لوگ زیادہ پڑھتے ہو، ہم تو اخبار پہ پیسے نہیں خرچ کرتے۔ میاں والی کے قریب ریل کار اور بس کا تصادم ہوا، 35 آدمیوں کا 1 سیکنڈ میں قیمہ بن گیا۔ اخبار میں لکھا تھا کہ پورا موضع اکٹھا ہو کر کسی کے قتل کی صلح کرانے چلا تھا، انہیں معلوم نہ تھا ہم سب چلے جائیں گے۔ روز مر رہے لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں کھڑے دم نکل رہا، بیٹھے بیٹھے دم نکل رہا۔ اس لیے خدا کہتا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تم آزاد نہیں، تم مجھے ہزاروں مرتبہ بلاؤ میں تمہیں نہیں بھلا سکتا۔ کیسے بھلاؤں؟ تو اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے۔ سورۃ یاسین کہتی ہے اگر تو صبح کے وقت میری تلاوت کر لیا کرے، شام تک ہر حادثے سے ہر فتنے سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ قل ہو اللہ شریف چھوٹی سی صورت ہے، وہ کہتی ہے اگر تو 3 مرتبہ مجھے پڑھ کر اپنی ماں کو بخش دے، تیری ماں کی قبر پہ میں پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا جوان، اتنا بہادر جوان، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، مالک کائنات نے خوش ہو کر کے دیا۔
लोगों ने देखा फारूक आजम करवटी बदल रही है, बेतहाशा रो रही है। किसी ने पूछा क्या बात है, तू तो बड़ा बहादुर है, तुझे क्या परेशानी? फरमाया ओ लोगों, आज उमर को कब्र का अंधेरा याद आ गया। अल्लाहु अकबर। हम कब्रों के पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसा कि बाजार में से गुजरते हैं। कभी नहीं सोचा यहाँ ये वकील पड़ा है, ये वजीर पड़ा है, ये चेयरमैन पड़ा हुआ है, ये बड़ा करोड़पति पड़ा हुआ है, कब्र पे फेरा मारने वाला। जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई मदीने पाक में। अंदाजा लगा किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए तबूक की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए दरख्त आएंगे, कपड़ा आएगा। मगर जब फारूक आजम की बारी आएगी, खुदा की कसम नबी का मुसल्ला आएगा। फारूक की शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा, मेरे नबी की मस्जिद आएगी, खुदा का कुरान आएगा, फजर की नमाज आएगी, सारा मदीना आएगा। इतना उलुल आज़म इंसान, ऐसे बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए। अल्लाहु अकबर। कई लोग उम्र से बेचारे जलते हैं, सड़ते हैं, भला उम्र का इसमें क्या नुकसान है? हमने तो ये देखा जहां उम्र नहीं वहां कख नहीं। तेरे पासपोर्ट में उम्र लिखी हुई होती है कि नहीं? हाय हाय, पासपोर्ट तेरा, उम्र वहां भी मौजूद है। वीजा तेरा, उम्र वहां मौजूद। आइडेंटिटी कार्ड तेरा, उम्र वहां मौजूद। और अफसरों और जर्नलों कर्नलों डोमिशन तेरा, उम्र वहां भी मौजूद। अफसरों तुम्हारे डॉक्यूमेंट में उम्र मौजूद, और हर आदमी के साथ उम्र मौजूद। जिसके साथ उम्र नहीं वो बाजार में नहीं, वो कब्र में है। जिसके साथ उम्र नहीं, उम्र जिसकी खत्म हो गई, वो कहाँ जाएगा? और बोलो सही, तुम फैसलाबाद में दरख्तों पे तो नहीं लटका देते? तुम्हारा कुछ पता नहीं, बोते ले कोई बैठे हो, हाँ जबरदस्त समझ के रख लेते हो। जिसके साथ उम्र नहीं वो दुनिया में नहीं रह सकता। इमाम मजलूम जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना जलीलुल कदर सहाबी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, सरकार तशरीफ फरमा थे, कदम दराज फरमाए हुए थे, आपने बेतकल्लुफ आराम इस्तराहत फरमा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक आए, यूं ही तशरीफ फरमा रहे। फारूक आजम तशरीफ लाए, यूं ही कदम दराज किए रखे। उस्मान आए, आप बेतकल्लुफ उठ बैठे, अपने कदमों पे पैरों मुबारक पे कपड़ा डाल लिया। पूछा गया, काली कमली वाले ऐसा क्यों किया? फरमाया, तुम नहीं जानते, उस्मान वो है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। और मैं हया ना करूं उस्मान का। और फैसला बाकी हो, मैं तुम्हें अपने दर्द की क्या क्या बातें बताऊं। और दरवाजा हो तेरा, कोई रिश्ते के लिए गवर्नर आ जाए, शादी के लिए वजीर आ जाए, चेयरमैन आ जाए, कोई सफीर आ जाए, सारी गली के मुंह में पानी आ जाता है। सब लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, लोग बड़े हो गए। और तुमने कभी सोचा भी है दरवाजा अबू बकर का है, दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा है। अल्लाहु अकबर। इसलिए कहता हूं, सिद्दीक को कुछ ना कहो, सिद्दीक का दामाद तुझसे नाराज हो जाएगा। दरवाजा सिद्दीक
اور دوسرا رخ بھی دیکھو، دروازہ کالی کملی والے کا ہے اور سیرا باندھے دلہا بن کر عثمان کھڑا ہے. کیا بات ہے؟ بیٹھ جائے آپ سب لوگ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات حضور کے دروازے پہ تشریف لائے دلہا بن کر. تو جیسے حضرت فرما رہے تھے، وہ کہتے ہیں پنجتن پاک، ہم کہتے ہیں نبی کا سارا گھرانہ پاک. میرے نبی کو جسم کو جو کپڑا لگ گیا وہ بھی پاک، جو جوتی مبارک لگ گئی وہ بھی پاک، میرے نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پر قدم رکھ دیا وہ بھی پاک. اور حسین کا تو کہنا ہی کیا ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی کالی کملی والے نے رکھا. تیرا نانا بادشاہ ہو سکتا ہے، تیرا نانا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، تیرا نانا گورنر بن سکتا ہے، حسین کا نانا دو جہان کا سردار ہے. تیری اماں شہزادی ہو سکتی ہے، وزیر دادی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے کھاتے پیتے گھرانوں کی بیٹی ہو سکتی ہے، سونے والی بن سکتی ہے، چاندی والی بن سکتی ہے، کوٹھی بنگلے والی بن سکتی ہے. تجھے کیا معلوم ہے حسین کی اماں جنت کی سردار ہے. اور نانا دو جہان کا سردار، اماں جنت کی سردار، اور ابا ساری دنیا کے ولیوں کا سردار. کتنا اونچا مقام ہے. تمہارے یہاں بچے پیدا ہوں گے، ماسی پھوپھی خالہ نانی نام رکھیں گی. خدا کی قسم حسین پیدا ہوا نام کالی کملی والے نے رکھا. تیرے بچے رشتہ داروں کی گود میں کھیلیں گے، حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلتا تھا. اپنے لعاب دہن کی سرکار نے گھٹی دی. تیرے ماتھے پہ ابا اماں بوسہ دیں گے. حسین وہ ہے جس کے ماتھے پہ کالی کملی والے نے لاکھوں مرتبہ بوسہ دیا. سر سجدے میں ہے. حسین پشت پر سوار ہو گئے، کالی کملی والے نے تسبیح تو لمبی کر دی، سر کو لمبا کر دیا، سر نہیں اٹھایا، اس لیے مولانا حسین کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے. فاروق اعظم نے بڑا احترام فرمایا. سارے صحابہ بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر کالی کملی والے تشریف لائے. دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا لفتے جگر میں اندر آیا کرتا ہوں. اندر سے آواز آئی ابا آپ اندر تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دیں. سمجھ گئے تنگی ہے، چادر پھینک دی. تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ ابا اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جو اپنا بدن چھپا سکوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. سید فاطمہ الزہرا نماز پڑھتی پڑھتی گر پڑی مصلی پہ. پوچھا لفظ جگر کیا ہوا، نور نظر کیا ہوا، یہ بات کیا بنی؟ رونے لگی. ابا آج تیری بیٹی کا 5 دل کا فاقہ ہے. 5 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، کوئی شے دستیاب نہیں، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں، اس لیے کمزوری آ گئی، اس لیے گر گئی ہوں. سرکار نے فرمایا لفظ جگر مصلی اٹھا. فاطمہ الزہرا نے مصلی اٹھایا، دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. فرمایا بیٹی جتنا سونا چاہو اٹھا لو، پر یاد رکھو اس کی ذمہ داری بھی، اس کا جواب بھی قیامت میں دینا پڑے گا. خدا کی قسم پیغمبر کی لفظ جگر نے سونے پہ تھوک کر مصلی باندھ دیا. میں اس سونے کا کیا کروں گی؟
जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन सारे सहाबा के सरदार सिद्दीक अकबर दोपहर के वक्त मदीने पाक में मस्जिद नबवी में धूम में बैठे हैं। फारूक आजम आए, पूछा अबू बकर अभी तो नमाज का वक्त नहीं हुआ, अभी से क्यों बैठे? फरमाया फारूक दो दिल की भूख ने बेताब कर दिया। फारूक आजम फरमाने लगे अपना भी यही हाल है, 3 दिन की भूख ने तंग कर दिया, मैं भी घर से निकल आया। जनाब मदनी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन हज़रात से वजह पूछी, इन्होंने बता दी। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर आज तेरे नबी का 5 दिन का फाका है। अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर तीनों रात तशरीफ ले गए। पता चला कि अबू अयूब अंसारी मकान पे नहीं है। घरवाली ने कहा घरवाला नहीं है तो घरवाली तो है, तशरीफ रखे आप। खाना पकाया, सामने रखा, आपने एक रोटी पे सालन रखते हुए फरमाया 5 दिन का तो मेरा फाका है, मेरी फातिमा का ना जाने कितने दिनों का फाका है, पहले ये रोटी उसे पहुंचा के आओ। और बड़ी अजीम बात है, शाह अब्दुल अजीज देलवी, मुहद्दिस देलवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, अपनी तफसीर में लिखते हैं मैदान क़यामत बर्पा होगा, पुलसराज लगी होगी, अंबिया गुजर रहे होंगे, रसूल गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे, कुतुब गुजरेंगे, अब्दाल गुजरेंगे, गौस गुजरेंगे, औलिया किराम गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, सारी दुनिया गुजर रही होगी। आएगी काली कमली वाले की लपटे जिगर की बारी, फरिश्ता ऐलान करेगा या माशरल अंबिया वल औलिया यगुफ़ू मिन अब्सारिकुम। ओ आदम सफीउल्लाह, ऐ नूह नबीउल्लाह, ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह, ऐ इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, ऐ ईसा रूहुल्लाह, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऐ याकूब अलैहिस्सलाम, ओ सारे नबियों रसूलों सहाबा किराम की जमात, कुतुबों अब्दालों, अब्दुल कादिर गिलानी, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी, अली अहमद हजवेरी, मईनुद्दीन चिश्ती मेरी, बाबा के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो, इसलिए कि खातून जन्नत पुलसराज से गुजरने वाली है। इतना बड़ा मकाम है खातून जन्नत का रज़ियल्लाहु ताला का, जो कुरान करीम की इतनी माहिर थी। बीमार हैं, सैयदना अली मुर्तजा सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, फरमाया अली मेरा अनार खाने को दिल चाहता है, घर में पैसा नहीं, सोचा लाऊंगा। बाहर से कोई आया और उसने हज़रत अली ने एक अनार ला के दे दिया सैयदा अकबर। अभी खाया नहीं, दरवाजे पे किसी फकीर ने आके दस्तक दे दी, वो अनार उस फकीर को दे दिया। अभी वो दूर नहीं देखा कि कोई 10 अनार देने वाला भी आ गया। अली मुर्तजा ने एक अनार दिया कि और अल्लाह ने अनार भेज दिया, अब तो खा ले। तो फातिमा कहने लगी एक क्यों 10 लूंगी, वो पूरे करो। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता चला कि 10 आए हैं? फरमाया कुरान में नहीं आता जो खुदा के नाम पर देगा उसको 10 दुनिया में मिलेगा, 70 आखिरत में मिलेगा। पूरे करो। कुरान की महारत थी। और जिस हुसैन को फातिमा ज़हरा ने दूध पिलाया हो, जिस हुसैन को काली कमली वाले ने तरबियत की हो, जिस हुसैन को रोटी वाली सरकार ने अपने हाथ से खिलाया पिलाया हो, हर वक्त गोद में रखते हो, कंधों में सवारी की हो, क्या कहना उस हुसैन। अच्छा एक बात तुम भी बता दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सारे कह दो पाक। थक गए हो मेरे ख्याल दुआ खैर कर दूं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से
जोर से और आपके कंधे मुबारक, आपके कंधों पे सवार होने वाला हुसैन, अल्लाहु अकबर। आपकी जात पाक, आपके कंधे पाक, मूंढे पाक, आपके कंधों पे सवार होने वाला पाक। और अगर ये पाकों का पाक किसी के मूंढे पे खुद सवार हो जाए, वो कितना पाक होगा। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो मालिक की कायनात ने इतना नवाजा, कमतर कहता है इतना कुर्ब दामा का न इतना कुर्ब दामा का वसी जिब्रील नु मिलिया उठाए मुस्तकिल देरे दुआ खिदमत गुजारा दे। अबू बकर सिद्दीक 3 रातें 3 दिन अकेला ही दीदार कर रहा है, कोई नहीं, फातिमा तो ज़हरा भी नहीं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा भी नहीं, सैयदा खदीजा भी नहीं, मुनाफ़िक़ रसूल में से कोई नहीं, अज़वाज मुतहहरात में से कोई नहीं, अकेला अबू बकर है, रज के ज़ियारत कर रहा है। खुदा की कसम, तुमने कभी तसव्वुर नहीं किया क्या कुछ होगा। सिद्दीक रेहल बना हुआ है, कुरान जोड़ी में लिए बैठा है, क्या मंजर होगा। रज के दीदार कर रहा है। फारूक आज़म, उस्मान बिन नूरैन, अली अमर, सारे सहाबा हुजूर के दीवाने परवाने। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा दर्द दिया, ऐसा सबक पढ़ाया कि जालिम की जुल्म को बर्दाश्त करना तो पड़े तो पड़े, लेकिन उसके सामने झुकने के लिए बदन तैयार नहीं। एक बात तो बताओ थोड़ी सी, फिर मैं दुआ करूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नर्मो नाजुक एड़ियों से जमीन फटी, जमजम निकला के नहीं। जो खुदा इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से जमीन को फाड़ कर पानी निकाल सकता है, वो अली असगर का खून पड़ा जमीन नहीं पड़ सकती थी। दरिया का रुख मोड़ सकता था, बारिश बरस सकती थी और पानी पिला। और जब होंगे खुदा वाले, उनको पानी की क्या अपनी अपनी सोच है। बाज़ लोग कहते हैं हजरत अली असगर को उठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने पानी मांगा, ये भी किताबों में मौजूद है, मैं यूं नहीं कहता कि गलत कहा, लेकिन एक तख़य्युल और भी है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली असगर को गोद में उठाकर बागों पे उठाकर दुश्मन को सिखा दिया, याद रखो कुरान के लिए, ईमान के लिए, अपने नाना के दीन के लिए, कुरान की अज़मत के लिए मैं अपना ये मासूम बच्चा भी साथ लेके आया हूँ, पीछे छोड़ के नहीं आया, इसे भी कुर्बान करके जाऊंगा, नाना के दीन की हिफाजत करूंगा। अगर आज ये बयान पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।